حمد ومصلي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس وقت میں بہت ہی مختصر طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کرنے لگا ہوں کہ دین اسلام کے اندر، دین ایمان کے اندر علم کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ سے لگا سکتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم دین کا طلب کرنا، سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے بستی میں بسنے والا ہو یا جنگلوں اور صحراؤں میں پھرنے والا ہو، الغرض ہر مسلمان پر دین علم کا سیکھنا فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے۔ علم دین سیکھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص کا مولوی بننا، ہر شخص کا مفتی بننا، ہر شخص کا عالم بننا ضروری ہے، بلکہ اس حدیث میں جس دین کے علم کے سیکھنے کے فرض ہونے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اتنی باتوں کا سیکھنا جس سے ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور خدا رب ذوالجلال کے مرضیات اور اس کی نزدیک بندے کی جو بندگی مطلوب ہے ہم اس کو ادا کر سکیں۔ اور اسی طرح جو آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت کے اندر، اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب گھر والوں کو دین کی باتیں سکھلانا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی باتوں سے خود بھی واقف ہونا، اپنے اہل خانہ، بچوں کو، بچیوں کو، گھر والی کو دین کی باتیں سکھلانا فرض ہے۔ جو بندہ اس کو ترک کرے گا، اس کو چھوڑے گا، اس کا انجام دوزخ ہے۔ یہ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی مختصر پیرائے کے اندر علم کی اہمیت بیان کی گئی۔ اب اس اہمیت کو اور واضح کرنے کے لیے اور اس کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں کہ علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جو کہ عالمی شہرت یافتہ ہے، جس کو دنیا معارف القرآن کے نام سے جانتی ہے، کیونکہ تفسیر قرآن میں لکھی گئی۔ اس میں علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوں لکھتے ہیں کہ فرانس کی وزارت المعارف کے ایک ذمہ دار، ایک کارندے، ایک کاری کرتا جو ساتھ اس وزارت المعارف ادارے کے کارندے ہونے کے عیسائیت ساز تنظیم کا بھی ایک کارندہ تھا، اس نے اپنا تأثر یوں دیا کہ ہم نے دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کو عیسائی بنایا اور اس تنظیم کا دائرہ کار پوری دنیا میں پھیلا ہوا، تو وہ تأثر دیتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے محنت سے، ہماری کوشش سے، ہماری مال دولت، عہد و مناصب کی پیشکش سے دین اسلام کو چھوڑ کر یا پھر دوسرے دین کو چھوڑ کر دین عیسائیت جنہوں نے اختیار کیا، ان میں کوئی بھی ایک ایسا شخص ہمیں نہیں ملتا جس نے قرآن کو صحیح طور پر پڑھا۔ اب اس واقعے سے علم کی اہمیت یوں اجاگر اور واضح ہوتی ہے کہ دراصل علم دین کا سب سے بنیادی ماخذ قرآن ہے، اور اس کا جو تأثر قرآن کے بارے میں یوں ہے کہ جس نے قرآن کو صحیح طور پر پڑھا سمجھا، وہ کسی بھی صورت میں اور کسی بھی طرح ہمارے کسی بھی ہیلے سے دین اسلام سے دستبردار اور دین اسلام سے کنارہ کش نہیں ہو۔ تو ہمیں اس
بات سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو ارتداد کی ہوا پھیل رہی ہے، ارتداد کا جو ایک ہنگامہ برپا ہے، بستیوں کے بستیاں، قوم کے قوم دین اسلام کو چھوڑ کر دین غیر میں داخل ہو رہی ہے، تو اس کی ایک سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے علم سے، دینی خبروں سے ناواقف ہے۔ یہ تو بہت ہی مختصر طور پر قرآن دین اسلام کی علم کی اور اس کی بنیادی باتوں کی اہمیت تھی، اور اس کی ایک فضیلت، دین اسلام اور قرآن و سنت کا جو علم ہے اس کی فضیلت بھی میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بہت ہی مختصر طور پر عرض کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا سیکھنا، قرآن کریم کی ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کے کسی ایک مضمون کا سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی آگے یوں فرماتے ہیں کہ چاہے اس علم پر عمل ہو یا نہ ہو، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث سے علم دین کی کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب اس حدیث سے جہاں علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، وہیں پر ایک شیطانی وسوسے کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ اس خیال سے، اس گمان سے دین اسلام اور علم کو نہیں سیکھتے کہ جب ہم عمل نہیں کرتے تو دین سیکھ کر کیا فائدہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ خواہ عمل ہو یا نہ ہو، اس کو اس کی فضیلت ملے گی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں فرمایا کہ چاہے عمل ہو یا نہ ہو ثواب ملے گا؟ اس کی 3 وجوہات علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات المسلمین میں مرقوم فرمائی ہے، لکھی ہے۔ وہ یوں فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب بندے کو دین کی کسی بات کا علم ہو جائے گا تو اس بات کے حوالے سے کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اس بات کے حوالے سے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے نماز سیکھ لی شرعی طور پر، شرعی علم سے، تو اب اگر کوئی بندہ اس کے سامنے نماز کا ایسا طریقہ پیش کرتا ہے، ایسا طریقہ سکھلاتا ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو جب اس کو اس بات کا صحیح علم تھا تو وہ اس کی بات کو مانے گا نہیں، یعنی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو علم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کو اس علم کے صدقے جو فعل، اس علم کے بدولت کو عمل کی توفیق دے گی۔ اور تیسری وجہ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب حیات المسلمین میں کہ جب بندے کو کسی بات کا شرعی عمل اور اس کے شرعی حکم کا پتہ ہے تو وہ خود عمل نہ کرے لیکن کسی کو بتلا دے اور وہ بندہ اس کے بتلانے پر اس پر عمل کرے، تو یہ بھی ایک طرح کا ثواب، ایک طرح کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی علم کی مختصر طور پر اہمیت اور اس کی فضیلت۔ اب ہمیں چاہیے کہ بلکہ یوں کہوں گا کہ جو سچا پکا اچھا مسلمان ہے، جس کے ایمان کا معیار، جس کے اسلام کی تکمیل کا نشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے وہ کامل ایمان والا ہے۔ تو اب جس مسلمان کے نزدیک اللہ کے نبی کی جان اپنی جان سے پیاری ہے، اللہ کے نبی کی جان اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کے پیار میں، اللہ کے نبی کی محبت میں وہ اس قدر غرق ہو اور اس قدر سرشار ہو، لیکن اللہ کے نبی کی عملی زندگی سے دستبردار ہو جائے، اللہ کے نبی کی عملی زندگی کو خیر آباد کہہ دے۔ یہ شاید ہماری ایسے دعوے جو ہم زبانی اللہ کے نبی کی محبت کے بارے میں کرتے ہیں، ہمارے اعمال اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا بنیادی علم بھی سیکھیں اور اس علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، خدا کی توحید کا معرفت کے ذریعے کے طور پر اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے طور پر سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جو حضرات اس ویڈیو کو اور اس بات کو سن رہے ہیں، میں ان تمام ناظرین اور سامعین کو یہ پیغام دوں گا کہ دین اسلام کی بنیاد و باتوں کا سیکھنا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ دینا قابل استطاع شخص پر، اسی طرح رمضان کے روزہ رکھنا جس طرح فرض ہے، دین اسلام کی بنیادی باتوں کا سیکھنا بھی اسی طرح فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والے دونوں کو توفیق